السلام علیکم معزز ناظرین۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین ٹاپک کی طرف۔ قبر کی پہلی رات کا تصور اسلامی تعلیمات میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا جسم دفنایا جاتا ہے اور اس کے بعد قبر کی پہلی رات آتی ہے، جو ایک بہت خاص اور غیر معمولی لمحہ ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان دنیا اور آخرت کے درمیان ایک نئے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ قبر کی پہلی رات کی اہمیت۔ قبر کی پہلی رات کو اسلامی نقطہ نظر سے بہت اہم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جب انسان کو اپنی زندگی کے اعمال کے بارے میں پہلی بار حساب دینا ہوگا۔ حدیثوں کے مطابق جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں اور اس سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں۔ یہ سوالات اس کی زندگی اور ایمان کے متعلق ہوتے ہیں، جیسا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے اور تیرا دین کیا ہے۔ قبر کی پہلی رات کے سوالات۔ قبر کی پہلی رات میں انسان کے سامنے کچھ بنیادی سوال رکھے جاتے ہیں جن کا تعلق اس کے ایمان اور اعمال سے ہوتا ہے۔ یہ سوالات اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ انسان کا انجام کیا ہوگا۔ حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ فرشتے سوالات پوچھتے ہیں اور جو انسان صحیح جواب دیتا ہے اسے راحت اور سکون ملتا ہے، جبکہ غلط جواب دینے والے کو عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سوال نمبر 1، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ یہ سوال اس بات کا امتحان ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے یا نہیں۔ سوال نمبر 2، من دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ دوسرا سوال انسان کے دین کے بارے میں ہوتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے۔ یہ سوال اس کے عقیدے کی بنیاد کو ظاہر کرتا ہے۔ سوال نمبر 3، من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ تیسرا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما مانتا ہے یا نہیں۔ قبر کی پہلی رات کے لمحات۔ قبر کی پہلی رات کا لمحہ انتہائی سخت اور خوفناک ہوتا ہے۔ انسان جب زندہ ہوتا ہے تو وہ دنیاوی معاملات میں مگن رہتا ہے، مگر قبر میں اس کے سامنے اس کی زندگی کی حقیقت آ جاتی ہے۔ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے اور لوگ قبرستان سے واپس چلے جاتے ہیں تو وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ اس وقت فرشتے منکر نکیر آ کر اس سے سوالات شروع کرتے ہیں۔ نیک اعمال کی مدد۔ حدیثوں کے مطابق اگر انسان نیک اعمال والا ہو تو اس کے اعمال اس کی مدد کرتے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر نیکیاں اس کے پاس محافظ کی صورت میں آ جاتی ہیں اور اسے اطمینان اور سکون بخشتی ہیں۔ نیک اعمال کی مدد سے انسان کو قبر کی تاریکی اور خوف سے نجات ملتی ہے۔ جو لوگ دنیا میں گناہوں میں ملوث رہے اور اللہ کی یاد سے غافل رہے، انہیں قبر کی پہلی رات میں عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
گناہ انسان کے لیے رکاوٹ اور عذاب بن جاتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ گنہگار انسان کی قبر تنگ ہو جاتی ہے اور اسے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے قبر ایک برے انجام کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ قبر کی پہلی رات کے لیے تیاری۔ اسلام ہمیں زندگی میں نیک اعمال کرنے اور اللہ تعالیٰ کے قریب رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ زندگی کو اچھے اعمال سے سنوار کر ہم قبر کی پہلی رات کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ توبہ، نماز کی پابندی، صدقہ و خیرات اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ایسے اعمال ہیں جو ہمیں قبر میں سکون دے سکتے ہیں۔ توبہ ہر وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور توبہ کرنا ہمیں قبر سے نجات دے سکتا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے اور ہمیں قبر کی پہلی رات کی مشکلات سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ صدقہ و خیرات سے ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں اور یہ ہمارے اعمال کے بیلنس کو بڑھاتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور حسن سلوک ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرتا ہے اور ہماری آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ قبر کی پہلی رات کا اثر۔ قبر کی پہلی رات کے لمحات انسان کے اعمال کے اثرات کو ظاہر کرتے ہیں۔ نیک اعمال والا شخص اللہ تعالیٰ کے فضل سے سکون میں ہوتا ہے اور اسے قبر جنت کا باغیچہ محسوس ہوتی ہے۔ حدیثوں کے مطابق قبر مومن کے لیے جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے اسے جنت کی خوشبو اور نعمتوں کا نظارہ کرایا جاتا ہے۔ دوسری طرف جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ دعا کی اہمیت۔ اسلام میں دعا کی بہت اہمیت ہے اور یہ قبر کی مشکلات سے نجات دینے کا ذریعہ بنتی ہے۔ زندہ انسان جب مرنے والوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے اور مرنے والوں کو اس سے راحت ملتی ہے۔ خاص طور پر قبر کی پہلی رات کے لیے دعا کرنا اور مرنے والے کے لیے مغفرت طلب کرنا اس کی مشکلات کو کم کر دیتا ہے۔ نماز جنازہ کے دوران کی جانے والی دعا قبر کی مشکلات میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ مرنے والے کے لیے صدقہ جاریہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے جس سے قبر کی مشکلات میں کمی واقع ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت اور مرنے والے کے نام سے اس کا ثواب بخشنا اسے راحت پہنچا سکتا ہے۔ قبر کی پہلی رات کے بارے میں چند حدیثیں بیان کی جاتی ہیں۔ قبر کی پہلی رات اور عذاب کے متعلق مختلف حدیثیں موجود ہیں جو ہمیں اس رات کی حقیقت اور اہمیت کو سمجھاتی ہے۔ ان احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس رات کے عذاب اور رحمت کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے آگے کے مراحل آسان ہو جائیں گے اور جو اس میں ناکام ہوا اس کے لیے آگے کے مراحل مزید مشکل ہو جائیں گے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے سامنے ایک خوبصورت شخص آتا ہے جو کہتا ہے، خوش ہو جا، یہ تیرا اعمال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب مردے کو قبر میں دفنایا جاتا ہے اور لوگ واپس چلے جاتے ہیں تو وہ اپنے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں۔ قبر کی پہلی رات ایک حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ یہ رات ہمیں ہمارے اعمال کا نتیجہ اور ہماری زندگی کا انجام دکھاتی ہے۔ قبر کی پہلی رات کے لمحات انسان کی زندگی کے تمام اعمال کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کی آخرت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نیک اعمال اور ایمان سے سجائیں تاکہ اس رات ہمیں سکون اور راحت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کے اندر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرمائے، آمین۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامک سٹوریز وائس آف عمر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا رکھنا ڈھیر سارا خیال، اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔